ہماری کہانی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ملک الموت ایک ہی لحظہ میں بہت سے مرنے والوں کی جانیں تنہا کیسے قبض کرتا ہے؟ اس سوال سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی معیارات کیسے انسان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جس طرح فرشتوں کو انسانوں جیسا سمجھنا غلط ہے، اسی طرح جسم میں روح کے اثرات اور وظائف کے بارے میں تحقیق کرنا بھی فضول ہے۔ لہٰذا اس سوال کا جواب دینے سے پہلے تعبیر کی غلطی کی وضاحت ضروری ہے۔ دوسرے لفظوں میں پہلے اس سوال میں انحراف کے نقاط کی نشاندہی کی جائے گی اور پھر جواب دیا جائے گا۔ چونکہ فرشتوں کا تعلق ایک دوسرے عالم سے ہے، اس لیے ان کی فطرت، ماہیت اور وظائف مکمل طور پر ہمارے عالم سے مختلف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے مخصوص عالم کو پیش نظر رکھے بغیر اور ان کی ماہیت و وظائف پر غور کیے بغیر کوئی بات کہنا درست نہ ہوگا، لہذا پہلے اس پہلو سے انہیں جاننا ضروری ہے۔ ملائکہ کا لفظ ملک بمنی قوت ملک بمنی پیامبر سے ماخوذ ہے۔ پہلے اشتقاق کے لحاظ سے اس کے معنی بہت زیادہ طاقتور کے ہوں گے اور دوسرے اشتقاق کے لحاظ سے اس کے معنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو منتقل کرنے والے پیامبر کے ہوں گے۔ ان امتیازی اوصاف کا اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ تمام فرشتوں میں بالعموم اور وحی الہی پہنچانے والے فرشتوں میں بالخصوص پایا جانا ناگزیر ہے۔ موت و حیات کے معاملات کی نگرانی کرنے والے فرشتوں سے لے کر حملہ عرش اور ملأ اعلیٰ میں موجود فرشتوں تک یہ آسمانی مخلوق خدق کی نگہبانی اور دیگر فرائض کی انجام دہی پر مامور ہے۔ عالم اکبر کائنات سے لے کر عالم اصغر ایٹم تک میں ہونے والی تمام تبدیلیاں اور تغیرات اس عالی مقام اور ممتاز مخلوق کے زیر نگرانی وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ نیز یہ طاقتور اور امانت دار مخلوق اللہ تعالیٰ کی صفت کلام سے پھوٹنے والے شرائع اور احکام خداوندی کو پہنچانے کے فرائض بھی سر انجام دیتی ہے۔ اگر ہم کائناتی سطح پر جاذبیت اور اتنافر کے قوانین سے لے کر نیوکلیس کے گرد الکٹرانز کی منظم گردش کے حیرت انگیز اور مشکل فرائض کو پیش نظر رکھیں تو ہمیں اس مخلوق کی طاقت اور امانت داری کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ہماری کہانی کے معزز ناظرین، فرشتوں کے فرائض و وظائف بہت زیادہ اور مختلف انواع کے ہیں۔ کسی بھی واقعے کا ان کے فرائض سے خارج ہونا ناقابل تصور ہے۔ ان کی نگرانی کے بغیر بارش کا کوئی قطرہ برستا ہے اور نہ ہی بجلی کی کوئی کون چمکتی۔ کائنات کے تمام قوانین، فطرت، شعور و ادراک کی مالک ان قوتوں کے واسطے سے کام کرتے ہیں۔ قرآن میں سے ہر ایک مالک المالک حق سبحانہ و تعالی کی عطا کردہ قابلیت وصلات کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دیتی ہے۔ نیز اشرف المخلوقات حضرت انسان کے کردار کو سنوارنے، منظم کرنے اور صحیح رخ پر ڈالنے کے لیے انہی کے واسطے سے الہام اور وحی کا نزول ہوتا ہے۔ لہذا خالق و مخلوق کے درمیان واسطہ بننے اور ایٹم سے لے کر کہکشاؤں تک بہت سی اہم ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے فرشتوں کو جو عظیم ملکوتی طاقت اور قوت عطا کی گئی ہے، اگر اسے پیش نظر رکھیں تو انہیں انسان سے تشبیہ دینا اور انسانوں کو پیش آنے والی رکاوٹوں کو فرشتوں کی راہ میں حائل سمجھنا جہالت اور فکر و خیال کی کجی کا نتیجہ قرار دیا جانا چاہیے۔ اگر انسان کے قابل تحلیل جسم کی طرح فرشتوں کے جسم بھی مادی ہوتے اور دیگر تمام جانداروں کی طرح وہ بھی زمانے کے تابع ہوتے، توہم ان کے بارے میں انسانی معیار کو استعمال کرنے میں حق بجانب ہوتے، لیکن چونکہ ان دونوں کا تعلق دو مختلف جہانوں سے ہے، اس لیے ان کے درمیان ناقابل بیان امتیازات پائے جاتے ہیں۔ تخلیق کے لحاظ سے بھی فرشتے انسانوں سے مختلف ہیں۔ یہ فرق ان کے فرائض و واجبات کی وسعت سے پیدا ہوتا ہے۔ چونکہ ان کی فطرت میں نورانیت ہے، اس لیے ان میں نفوذ اور سیال پن زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک ہی لمحے میں بہت سی روحوں کے سامنے آنے اور ایک ہی وقت میں مختلف لوگوں کو دکھائی دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک فرشتہ متعدد روپ اختیار کر سکتا ہے۔ المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ چونکہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، اس لیے ان میں نور کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ سورج کی طرح کا ہر روشن جسم کسی بھی شفاف جسم پر اپنا پرتو ڈال کر مختلف مقامات پر ظہور پذیر ہو سکتا ہے۔ نور کی خصوصیات اور صفات کے حامل فرشتے ایک ہی لمحے میں ہزاروں ارواح سے رابطہ رکھ سکتے ہیں۔ چونکہ خفیف اور لطیف ماہیت رکھنے والے فرشتے سورج ایسی مادی اور کثیف اشیاء سے بہت مختلف ہیں، اس لیے یہ جس طرح مختلف اوقات میں مختلف شکلیں اور صورتیں اختیار کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، اسی طرح ایک ہی وقت میں مختلف صورتوں میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ مذہبی لوگوں کے ہاں تمثال کا تصور خاصا قدیم ہے۔
لیکن اب یہ مالدار اشرافی طبقے کی محفلوں میں بھی اس قدر عام اور معروف موضوع سخن بن گیا ہے کہ اسے تجربات سے ثابت شدہ حقائق کی طرح یقینی سمجھا جانے لگا ہے۔ آئے روز اخبارات و رسائل میں کسی نہ کسی عجیب و غریب روحانی مظہر کے بارے میں خبریں شائع ہوتی ہیں۔ انہیں علم تیزرا لارو کی اصطلاح میں سیال جسنان مسیل الانسان سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ ایک انسان کو اس کی موجودگی کے مقام سے دور کسی دوسرے مقام پر دیکھے جانے اور راس مثالی جسم سے عجیب و غریب قدرتوں اور صلاحیتوں کے ظہور پذیر ہونے کے بارے میں بکثرت خبریں ملتی ہیں۔ ان کی حقیقت کچھ بھی ہو، اتنی بات یقینی ہے کہ ارواح ایسی موجودات میں مادی اجسام کی بنسبت زیادہ سیال پن اور صلاحیتیں ہوتی ہے، نیز وہ عام انسان کی بنسبت زیادہ آزادانہ نقل و حرکت کر سکتی ہے۔ معدے سے متجاوز یہ سیال پن اور گھومنے پھرنے کی صلاحیت مثالی جسم کے عام انسان کی بنسبت زیادہ متحرک و فعال ہونے کی طرف مشیر ہے۔ چونکہ اس سلسلے میں فرشتے روح سے بھی زیادہ صلاحیتیں رکھتے ہیں، اس لیے ان کا ہمارے عالم میں جاری وسار طبیعی قوانین سے ماورا ہونا بالکل۔ ہماری کہانی کے معزز ناظرین، فرشتوں اور ارواح کا کسی صورت میں ظاہر ہونا قدیم دور سے مشہور ہے۔ بہت سے اہل دل خصوصاً انبیاء کرام نے اس بارے میں اپنے مشاہدات کی عام لوگوں کے سامنے وضاحت کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حسن موقع مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتے تھے۔ اگر موقع پیام رسانی اور وحی پہنچانے کا ہوتا تو وہ اس ذمہ داری کے مناسب حال شکل و صورت میں ظاہر ہوتے، اور اگر جنگ کے دوران ظاہر ہوتے تو جنگجو کی صورت اختیار کرتے۔ یہ سب تمثل کی مثالیں ہیں۔ یہ تمثل عام فرشتوں کے بارے میں بالعموم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بالخصوص منقول ہے، جو صحابی رسول حضرت تھا قلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں ظاہر ہوتے تھے، اور فرشتہ جس کا نام ہمیں معلوم نہیں جنگ احد میں صحابی رسول حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی صورت میں ظاہر ہوا اور مشکل ترین حالات میں نبی اکرم کے دفاع میں شام تک لڑتا رہا۔ اسی طرح غزوہ بدر میں بعض فرشتوں نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی صورت میں ظاہر ہے کر مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے۔ بعض اہل دل اور اولیاء کرام کے عالم بالا کی ہستیوں سے رابطے کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ خواب کے ذریعے اس رابطے میں شک کی گنجائش ہی نہیں، عام لوگوں کو بھی اس کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ تقریباً ہر انسان کو اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ کوئی روح جسے وہ جانتا ہوتا ہے خواب میں اسے ہدایات دیتی ہے یا کسی معاملے میں اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ تاہم بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ خواب محض لاشعور کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ یہ دعویٰ کر کے وہ اس موضوع کو ایسی تاریکی میں دھکیل دیتے ہیں جہاں کسی کو کچھ سجائی نہیں دیتا۔ ایسی جہالت سے خود کی پناہ۔ ہم فرشتوں، تمثل اور روحوں کے موضوع میں دلچسپی رکھنے والوں کو خاص اس موضوع پر لکھی گئی کتابوں کی طرف مراجعت کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، لیکن بطور نتیجے کے اتنی بات ضرور کہیں گے کہ جس طرح ہر موجود چیز کی مثل آئینے میں ظاہر ہوتی ہے، اسی طرح فرشتوں کے لیے ہر چیز آئینے کی مانند ہے اور وہ اس میں جلوہ گر ہو سکتے ہیں۔ تاہم مادی اجسام کے برخلاف ان کا ظہور صرف صورت کی مانند نہیں ہوتا، بلکہ اپنی تمام تر صفات اور خصوصیات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس بارے میں فرشتے آروح کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ تنہا فرد ہے، کیونکہ وہ اپنی جگہ سے اپنا پرتوشوا کی مانند جس جگہ چاہے ڈال کر مطلوبہ فرائض سر انجام دے سکتا ہے۔ اس بارے میں دوری اور مسافت رکاوٹ بن سکتی ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کی کثرت جن تک پہنچنا مطلوب ہے۔ جس طرح سورج تنہا ہونے کے باوجود ہر ایسی جگہ پہنچ کر جہاں اس کی روشنی کو منعطف کرنے والا آئینہ موجود ہو اپنے اثرات ڈالتا ہے، ایسے ہی نورانی مخلوق فرشتے کسی بھی جگہ ظہور پذیر ہے کر حیات گمات سے متعلق اپنی ذمہ دار ادا کرتے ہیں۔ مزید برآں حقیقت میں ارواح کو قبض کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام تو محض نگران اور واسطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ناظر ہے اور ایسے امور سر انجام دیتے ہیں جن کا انسانی عقل تصور بھی نہیں کر سکتی، اور اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں اربوں مخلوقات کو وجود بخشتے ہیں اور اتنی ہی مخلوقات کو فنا کرتے ہیں۔ یہ وہ لامتناہی قدرت ہے جو ہر لمحے ہر چیز کو دیکھتی اور جانتی ہے، اور وہ لامتناہی علم ہے جس کا عقل تصور بھی نہیں کر سکتی، اور اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے۔ ان واحد میں ان ذرات کی بقدر کام سر انجام دیتے اور تمام مرنے والوں کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ ہماری کہانی کے معزز ناظرین، روح قبض کرنے والے اللہ تعالیٰ ہوں یا ملک الموت جس کی موت کا وقت پہنچتا ہے، وہ اپنی روح قبض کروانے کے لیے
खुदास की तरफ मुतवज्जे हो जाता है। इसे एक मिसाल से समझिए। फर्ज करें हजारों की तादाद में रेडियो और एंटीना है जो किसी मखसूस फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। जब हम इस फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाले ट्रांसमीटर को बटन दबाते हैं तो एक ही वक्त में इन तमाम रेडियो पर अल्फाज और बोलने वाले की आवाज सुनाई देती है। इसी तरह मखलूक अपने तमाम तर इज्ज़ व फक्र के साथ कुदरत वज़त की मालिक हस्ती की तरफ मुतवज्जे है, और जब उसकी तख्लीक आरू की सपुर्दगी का मुकर्ररा वक्त आता है वो अपनी रूह में मखसूस इशारा महसूस करती है। जब एक आजिज इंसान एक बटन दबाकर हजारों किलोमीटर दूर पड़े आलात पर असरअंदाज हो सकता है तो अज्जू नुकसान से पाक और कुदरत वाली हस्ती जिसका हमारी अरवा व नफास के साथ गहरा ताल्लुक भी है, हमारी अरवा पर असरअंदाज होने से कैसे आजिज आ सकती है, जबकि इंसान एक जिंदा मशीन ही तो है। ऊपर जिक्र करदा तफसील से कत नजर कब्ज़ रूह से मुतालिक मुख्तलिफ आरा पाई जाती है। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक जैसा कि ऊपर जिक्र हुआ रूह अता और कब्ज करने वाले अल्लाह ताला हैं। मुल्क अलमौत की हैसियत महज वास्ते और निगरान की है। तो अल्लाह ताला ने मुल्क अलमौत को अरवा कब्ज करने की जिम्मेदारी सौंपी है, और ऊपर हम मिसालों से इसकी वजाहत कर चुके हैं कि एक ही फर्द फरिश्ता तन्हा इस काम को सरअंजाम दे सकता है। 3 बहुत से मलाइका ऐसे हैं जिनके तहत और बहुत से ऐसे मलाइका काम करते हैं जिन्हें बहुत से तकवीनी अमूर को सरअंजाम देने और आन की निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लिहाजा मुल्क अलमौत की सरबराही में बहुत से फरिश्ते हैं जो रूहों के कब्ज करने में उनकी मदद करते हैं। उनकी मुख्तलिफ अक़साम हैं। एक किस्म के फरिश्ते अहल ईमान की रूहें बगैर तकलीफ पहुँचाए आसानी से कब्ज करते हैं। दूसरी किस्म के फरिश्ते मुजरमों की रूहें तकलीफ दे अंदाज में कब्ज करते हैं, और एक तीसरी किस्म के फरिश्ते इन रूहों को फरिश्तों की किस्म जो डूब कर काफिरों की जान खींच लेते हैं, और उनकी जो मोमिनों की जान आसानी से निकालते हैं, और उनकी जो तैरते हुए जाते हैं फिर लपक कर आगे बढ़ते हैं, फिर दुनिया के कामों का इंतजाम करते हैं। लिहाजा मुल्क अलमौत के तहत बहुत से मलाइका काम करते हैं जिन्हें वो हुक्म खुदाबंदी से नेक बख्त और बदबख्त लोगों की रूहें कब्ज करने के लिए भेजते हैं। इस सवाल के जवाब में कहा जा सकता है कि इसमें आगाज से ही फिक्री इन्हिराफ पाया जाता है। वो इन्हिराफ फरिश्तों को इंसान के मुशाबे करार देना है। हालांकि फरिश्ते तख्लीक में इंसान से मुशाबहत रखते हैं और ना ही माहियत के एतबार से, नीज फरिश्तों के काम और इक़दामात भी इंसान के कामों और इक़दामात से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वो इंसानी रूह की तरह आन वाहिद में मुख्तलिफ मकामात पर जाहिर है कर मुख्तलिफ काम सरअंजाम दे सकते हैं। दून हाजिर में तो रूहों को हाजिर करने और गैर मरी मखलूक़ात के साथ ताल्लुकात कायम करने का बहुत चर्चा है। हयातियाती कवानीन से मावरा और शऊर रखने वाले कवानीन की तरफ मुशीर हिप्नोटिज्म और इल्म रूहानियात वगैरह ऐसी सरगर्मियां आम हो चुकी हैं। ये बात इस कदर आम है कि इससे यकीन का फायदा हासिल होता है। लिहाजा इस किस्म की मखलूक़ात से मुशाबहत रखने वाले फरिश्ते उनकी जिम्मेदारियों से कई गुना ज्यादा काम का मुजाहरा कर रहे। रूहें कब्ज करने की जिम्मेदारी बतौर खास काबिल जिक्र है, क्योंकि इस कार्रवाई के दौरान जिस जानदार की मौत का वक्त अब हो चुका है वो रूह सुपुर्द करने के लिए तैयार और आमादा होता है, और एक ही फ्रीक्वेंसी के जरिए वो उन फरिश्तों से वाबस्ता होता है। मजीद बरा इस जिम्मेदारी को महज एक ही फरिश्ता सरअंजाम नहीं देता, बल्कि ये जिम्मेदारी लातादाद फरिश्तों के सुपुर्द है। अगर हम जानकनी के आलम में मुब्तला हर शख्स की रूह कब्ज करने के लिए एक मुस्तकिल फरिश्ते को भेजने को पेश नजर रखें तो इस मामले में कोई भी बात बाइस इश्काल नहीं रहती। वल्लाह अलम। नाजरीन, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।